الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العافون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد نماز سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ نثار بانو بنت علی حسن مرحومہ مغفورہ خورشید فاطمہ زیدی بنت سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں نبی کے قول کو نقل کر کے بیان کر کے آئے قرآنی قرار دے رہا ہے۔ قول نبی کا ہے، فرمان نبی کا ہے، کہیں گے نبی، مگر نبی کے الفاظ کو اللہ نے آیت بنا دیا۔ کبھی تو اللہ کا کلام نبی پڑھیں تو وہ قرآن کہلائے، اور کبھی نبی کا قول اللہ کہے تو وہ قرآن کہلائے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نبی مکرم کی ایک شکایت کو بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے شکوہ شکایت بنتا نہیں ہے، مگر شکایت کر رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ جرم اتنا بڑا ہے، وہ ظلم اتنا بڑا ہے، وہ انصافی اتنی روشن ہے، وہ ناانصافی اتنی روشن ہے، وہ زیادتی اتنی واضح ہے کہ نبی مکرم تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اذیت میں ہے، نبی کو دکھ پہنچا ہے، نبی اس ملال کو لے کر دنیا سے جا رہے ہیں، اور بعد میں بھی کیونکہ یہ سلسلہ رہے گا، لہذا نبی کا یہ قول جو قیامت میں نبی کی زبان پہ جاری ہوگا اسے اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ وقال الرسول، صلوات پڑھیں گے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے درمیان فاصلہ وہ جو ہمیں رکھنا تھا وہ نہیں ہو پا رہا، لیکن اس کا ازالہ اس صورت میں ہو پائے گا کہ جب سب ماسک لگائے گئے ہوں۔ میں بھی کیونکہ آپ سے ایک فاصلے پر بیٹھا ہوں اس لیے میں نے یہ ماسک اتار دیا، ورنہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوتا تو یہ لگائے ہوئے ہوتا۔ آپ سب سے گزارش ہے، اور نہ صرف جناب ڈاکٹر حسن جعفری صاحب کے اس عزاخانے میں بیٹھے ہوئے مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت
पूरी दुनिया में हमें सुना और देखा जा रहा है। मैं पूरी दुनिया के अहले बैत के चाहने वालों से, सुन्नी शिया मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों से भी जो मौला अली की याद में मजलिस में बैठे हैं, उन सब से गुजारिश करूँगा कि कम से कम ये इस वबा से बचने के लिए ये जो कम से कम एहतियाती तदबीर है इसका ख्याल रखा जाए। और यकीनन ये जहाँ मजालिस हमारी हकीकतों का हिस्सा है, जहाँ ये मजालिस और ये जिक्र हमारी हकीकतों का उन्वान है, वहाँ हमारी ज़रूरत भी है। और ज़रूरत इसलिए है कि ये यूं ही खामखा और वक्त ज़्यादा था, कोई काम नहीं था तो आकर नहीं बैठे। ये मजलिस अज़ा में जो अहबाब तशरीफ़ फरमा है पूरी दुनिया में, ये जो मौला अली की याद में सब लोग अपने घरों से निकल कर इमाम बारगाहों में और मजालिस में तशरीफ़ फरमा है, ये यूं ही आकर नहीं बैठे हैं, बल्कि इनके यहाँ बैठने के दो सबब हैं। एक इनकी अकीदत है उस रात से जिससे अकीदत रखने का अल्लाह रसूल का हुक्म है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये चाहता है कि अली से जुड़े रहो, और जो अली से जुड़ेगा नहीं वो दुनिया में पशेमान रहेगा और आखिरत में नादिम होगा। और दूसरा मसला हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि जिससे इल्म नाफे सादिर होता हो, जिससे बहरे इल्म जारी होता हो, जो सैले मारिफत हो, उसे अली कहा जाता है। तो जितना मौलाए कायनात की बात हम सुनेंगे, मौलाए कायनात के बारे में गौर करेंगे, इतना मेरे इल्म में इजाफा होगा, मेरे तकवा में इजाफा होगा, मेरी दुनिया बेहतर होगी, मेरी आखिरत समझ आएगी। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों का ज़ाहिरी और आर्जी और वक्ती और सर दर्द और पैर दर्द की बात नहीं कर रहा। असली बीमारियां और असली परेशानियों का हल अगर कोई है तो वो मौलाए कायनात से जुड़ने में है, मौला से वाबस्ता होने में। आज की मजलिस में भी हमें कल के बयान को मुत्तसिल करना है। आयत का तर्जुमा पहले सुन लीजिए। वक़ाल रसूल, अजीब नबी का शिकवा है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। और कहेगा मेरा रसूल, कहेगा मेरा आखिरी रसूल, कहेगा मेरा मुस्तफा प्यारा, मेरा हबीब, मेरा मोहम्मद रसूल कहेगा, या रब्बे, ऐ मेरे अल्लाह, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान लिया मगर अकेला लिया, जबकि मैंने कुरान अली के साथ दिया। मेरी उम्मत ने इत्तखज़ू ले लिया। तर्जुमा मामूलन जो किया जाता है, हम मुबल्लिगीन, हम खुतबा और ज़ाकिरीन और तबलीग करने वाले लोग, हम इस आय करीमा को जिस ज़ाविये से देखकर बात कर रहे होते हैं वो ज़ाविया ये होता है कि नबी गोया ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। हम इसका तर्जुमा और तर्जुमे के साथ जब तफसीर कर रहे होते हैं तो सारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब होता है, जो तवज्जो होती है, वो इस बात की तरफ होती है कि शायद सरकार ये फरमा रहे हैं, या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। ये तो कह ही नहीं रहे नबी, ये तो फरमा ही नहीं रहे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। इत्तखज़ू है लम यत्तखिज़ नहीं है, लम यत्तखिज़ू नहीं है, मेरी कौम ने नहीं लिया है कुरान को। ये फरमाते ना, ये होती ना फिर मसला जब जुमला बनता तो ये बनता कि या रब्बे इन्ना कौमी लम यत्तखिज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। मौलाना साहब बैठे हुए, अरबी ग्रामर के जानने वाले बैठे हुए, हमें, मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान को नहीं लिया। या लम यत्तखिज़ू हाज़ल कुरान, यहां महजूर का लफ्ज भी है और इत्तखज़ू का भी लफ्ज। मेरी कौम ने, और ये मैं जो तफसीर बयान कर रहा हूं इसके पीछे मेरे पास सनद है, हवाला है जो बात कर रहा हूं। मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने इत्तखज़ू हाज़ल कुरान, ले लिया इस कुरान को महजूरा, दर हाल के, इस हालत में कि ये अकेला तन्हा था जो इन्होंने लिया। इन्होंने तन्हा लिया, अकेला कुरान लिया, बस कुरान ले लिया, बस इन्होंने कुरान पढ़ा,
سے پہلے نبی کی رحلت کے بعد ایک بوری بھر کر میرے مولا علی کاغذوں اور صفحات کی لے کر آئے کہ سرکار نے مجھے بتایا کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی ہے، کون سی سفر میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کی تعبیر کیا ہے اور اس آیت کا متن کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کا ناسخ کون ہے، اور یہ آیت منسوخ ہوئی ہے تو اس کا ناسخ کون ہے، ان میں محکمات کون سی ہیں، ان میں متشابہات۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد یہ جو سرکار نے مجھے بتایا تھا ایک ایک آیت کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورے کے بارے میں جو کچھ مجھے میرے نبی نے بتایا وہ میں نے سب لکھ لیا ہے۔ لو اے امت مصطفیٰ، میں تمہیں نبی کا علم دے دیتا ہوں۔ فرمایا ہمیں علی کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں چاہیے، یہ کیونکہ قرآن کا مسئلہ تھا، فتح کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے مولا علی نے اصرار کیا، فرمایا اسے لے لو۔ لہذا بزرگ محدثین کہتے ہیں کہ اگر وہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر آج امت مصطفیٰ کے پاس ہوتی تو وہ سمندر علم ہوتا جس سے امت محروم ہو گئی ایک شخص کے فیصلے پر۔ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور مولا نے وہ لکھی ہوئی تحریر اپنے گھر لے جا کے رکھ دی، اور وہ پھر امام حسن کے پاس رہی، پھر وہ امام حسین کے پاس آئی، پھر اسی طرح وہ اب حضرت امام مہدی اجل اللہ پاس موجود ہے، اور پھر جب ارادہ پروردگار جلوہ فکر ہوگا امام کی صورت میں، جب قدرت الہی کا جلوہ ہوگا امام کی صورت میں، جب اللہ اکبر اللہ کے اسرار کھلیں گے تو اس وقت امام وہ تفسیر جو ان کے دادا علی نے لکھی تھی اور مولا نبی نے انہیں لکھوائی تھی وہ لے کر آئیں گے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج جتنا ہمارے پاس علم ہے اس پر ہی ہم بہت زیادہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب مولا علی کا علم سامنے آئے گا تو امت کی کیا کیفیت پرواز ہے، امت علمی اعتبار سے کتنی مضبوط ہو جائے گی۔ تو در حقیقت ہم امام مہدی کا انتظار نہیں کر رہے، علم علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کب ہمیں وہ مولا کا علم نصیب ہوگا جس کو ائمہ اہل بیت نے امانتاً اپنے پاس رکھا ہے۔ میری امت نے اکیلا قرآن لیا، میری امت نے علی کو چھوڑ دیا۔ کل میں نے مولا نبی مکرم کا وہ خطبہ جو آپ نے ماہ شعبان کے اختتام پر ارشاد فرمایا تھا اسے تلاوت کیا، اور اس کا آخری حصہ جو میرے مضمون میں کہ مولا نبی کا مولا علی سے عشق اور پیار، اور مولا علی کا مولا نبی کے ساتھ عشق اور پیار، اور وہ عشق اور پیار ذاتی نہیں ہے اور فردی نہیں ہے، وہ عشق و پیار الہی ہے، وہ عشق و پیار خدائی ہے، وہ صبغت الہی ہے، وہ ارادہ الہی ہے، اور وہ ایسے ہی بلا تشبیہ ہے کہ جیسے ایک ہاتھ میں تکلیف ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کو چوٹ لگے تو دوسرے ہاتھ کو بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، چوٹ پیر میں لگتی ہے درد سر میں ہوتا ہے، جبکہ چوٹ سر میں نہیں لگی، چوٹ پیر میں لگی، کیونکہ ان دونوں ہستیوں کی حقیقت ایک ہے، لہذا ایک کو اگر تکلیف ہوگی تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی، ایک خوش ہوگا تو دوسرا بھی خوش ہوگا۔ اس کیفیت میں سمجھیے گا میرے بچوں اور جوانوں کے نبی کا مولا علی سے پیار اور مولا علی کا مولا نبی سے پیار۔ اس کے کل کچھ مثالیں دینے کی کوشش کی، اگرچہ بیان وقت کی تنگی کی وجہ سے بھی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی بیان مکمل نہیں ہو پایا۔ خطبہ شعبانیہ کے اختتام پر جب مولا نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں مساکین کا خیال رکھنا، اس مہینے میں فقراء کا خیال رکھنا، اور ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے آپ نے خطاب کے دوران توقف فرمایا تو مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ ای عمل افضل فی ھذا الشہر، اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی مکرم نے مولا کو دیکھ کر فرمایا، یا علی
الورا ان محارم اللہ، اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنا سب سے اچھا عمل ہے. یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ کچھ نہ کرنا اس مہینے کا سب سے اچھا عمل ہے. ہمیشہ کچھ کرنا ہی عمل نہیں ہوتا. نبی فرما رہے ہیں کچھ چیزوں کو نہ کرو، کچھ اللہ کی منہیات اور محرمات سے بچو، جو کچھ نہ کرو یہ سب سے اچھا عمل ہے. ہمیشہ کچھ کرنا عمل نہیں، کچھ نہ کرنا بھی عمل ہے. تو یہ کہہ کر نبی مکرم نے مولا کو دیکھنا شروع کیا اور زار و قطار گریا فرمایا. اتنا سرکار روئے کہ ماحول مغموم ہو گیا، اور یہاں تک کہ مولا علی کی آواز آئی ماں یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کیونکہ بات تو مولا علی سے ہو رہی تھی. یہ تصور زمانے حال مسجد کہہ سکتی تھی کہ مولا علی کے کسی جملے پہ گریا ہوا ہے. میں نے کچھ کہا ہے، میرے اس کہنے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میرے کہنے سے آپ روئے ہیں، میں نے رلایا ہے آپ کو. ماں یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت نے فرمایا یا علی، اس مہینے میں تاریخ بشریت کا سب سے بڑا حرام کام ہوگا. سب سے بڑا حرام کام اور سب سے بڑا جرم اس مہینے میں تاریخ کا ہوگا، اور وہ یہ کہ تمہارے سر پر ایک اشقیاؤں میں شقیق ترین شقیق، شدید ترین شقیق تمہارے فرق اقدس پہ ضربت مارے گا. یہ کہہ کر اب مولا نبی نے مولا علی کے بارے میں، مولا علی کی شان میں کچھ الفاظ کہے ہیں، وہ آج مجھے آپ کو سنانے ہیں. صلوات مولا نبی فضائل پڑھ رہے ہیں. مولا علی کے کچھ خطبے کے خطبہ ختم ہو رہا ہے، مولا علی کے فضائل کیا فرمایا. اب میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، میں ان میں سے بعض الفاظ کی شرح کرنا چاہوں گا. ذرا سوچیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ میرا اور آپ کا معاف کیجیے گا، میں اپنے لیے کہوں یہ میرا خطاب نہیں ہے کہ آئندہ ٹھیک کر لوں گا اور تفہیم میں آ گئی بات ایک میں نے کہہ دی، زبان پر ایک جملہ آ گیا بول دیا. یہ نبی کا کلام ہے، یہ سرکار دو جہاں کا کلام ہے کہ جو بولتا نہیں ہے مگر وحی کے مطابق بولتا ہے، جس کے لیے یہ عنوان مسلم ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو نہیں بولتے مگر بولتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق، جن کا کوئی فعل اپس نہیں ہے، جن کے مسکرانے میں بھی حکمت ہے اور جن کے ناراض ہونے میں بھی حکمت ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے. آپ نے فرمایا کہ فَاكْتُبْ مَا أَقُولُ، لکھ لیا کرو جو میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں فَاكْتُبْ، لکھ لیا کرو. تو کہنے لگا کہ اکتب فی الغضب والرضا، لکھوں میں آپ کا یہ کلام جب آپ غصے میں ہو تب بھی، اور جب آپ غصے میں نہ ہو تب بھی لکھ لوں. یعنی آپ غصے میں کچھ کہہ رہے ہو تب بھی لکھوں، اور جب آپ بغیر غصے کے بات کر رہے ہو تب بھی لکھ لوں. تو حضرت کو اس پر غصہ آیا. حضرت نے فرمایا ما اقول الا الحق، میں اگر غصے میں بھی بولوں گا تو حق بولوں گا. صلوات پڑھیں گے نبی کے بعد. تو یہ بولنے والا کوئی عام وجود نہیں ہے، یہ سرکار کا وجود ہے جو فرما رہے ہیں. لہذا میں ایک ایک جملے کے اوپر اور ایام مولا کے اور مولا کی جو فضیلت اور عظمت ہے اس کے اوپر غور کرنے کے لیے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی. جب فرما دیا نا کہ تمہارے سر پر ایک ضربت مارے گا شقی ترین شخص اور تاریخ بشریت کا سب سے بڑا حرام کام انجام پائے گا، اس سے بڑا حرام کام کوئی نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی. آپ فرما سکتے تھے من قتلنی فقد قتلک، جس نے مجھے قتل کیا گویا اس نے تمہیں قتل کیا. نبی کے قتل ہونے کا تو بحث ہی نہیں ہے. نبی کو کوئی قتل کرے گا نہیں، اور اگر نبی کے
قتل ہونے کے بارے میں وہ دوائی والی ایک روایت ہے تو وہ الجھنوں والی روایت ہے. اس کو ثابت کرنا اس کو الجھنوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کہ سرکار کو آخری وقت میں دوائی پلائی گئی, آپ نے فرمایا پہلے تم پیو گے یہ دوائی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و اور پھر جو دوائی پلا رہی تھی انہوں نے نہیں پی وہ دوا, اور پھر سرکار کو وہ دوا پلائی گئی اور جس کے بعد سرکار کی رحمت ہو گئی. یہ ایک الجھن والی ہے, کتابوں میں ہے, اور صرف میں اشارہ کہتا ہوا گزر رہا ہوں تاکہ ایک دریچہ کھل جائے کہ اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. یہ روایت ہے, اور یہ روایت فریقین اور دونوں مدرسوں کے اندر یہ کتاب ہوئی کی روایت ہے. دونوں مدرسوں میں یہ روایت ہے. نبی کے بعد 2 مدرسے بنے تھے. نبی کے بعد مسلمانوں کے 2 مدرسے بنے تھے, مدرسۃ اہل بیت, مدرسۃ الصحابہ. تو دونوں مدرسوں میں یہ روایت موجود ہے. لیکن نہیں, یہ بحث نہیں ہے کہ نبی مکرم کے قتل کا کوئی عنوان ہو, نبی مکرم کے قتل سے متعلق کوئی بات ہو. برعکس نہیں ہے. یہ نہیں کہا سرکار نے کہ من قتلنی فقد قتلنی, جس نے مجھے قتل کیا اس نے تمہیں قتل کیا. نہیں, من قتلک فقد قتلنی, جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ علی کو قتل ہونا ہے, علی کو کوئی قتل کرے گا, علی کے قتل کی کوئی بات ہے اور پہلے سے روک رہے نہیں کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کرنا علی کو قتل. تم علی کے قتل کی شدت کو سمجھو. علی کو جو قتل کرے گا اس نے گویا مجھے قتل کیا ہے, اور جو مصطفیٰ کو قتل کرے وہ مسلمان کہاں رہے گا. تم علی کے بارے میں کچھ کہتے رہو, 70 سالوں تک علی کے بارے میں نامناسب جملے کہتے رہو, میرے بارے میں کیا کہو گے, مجھے کیا کہو گے؟ جس نے علی کو من قتلک فقد قتلنی, یا علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. بات یہاں سرکار نے روکی نہیں. من ابغضک فقد ابغضنی, جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اچھا, قتل عمل ہے, عمل, بغض عمل نہیں, نیت. سرکار نے عمل کے بارے میں بھی بتا دیا کہ علی کے بارے میں ایک کتنا بڑا عمل آئندہ ہونے والا ہے, اور انہیں میں روک رہا ہوں. اچھا, ممکن ہے یہاں بیٹھا کوئی بچہ بعد میں مجھے مجلس کے بعد روک لے, جب ہونا ہی تھا پہلے ہی بتا رہے تھے تو پھر کرنے والے کا قصور. رات 10 بجے سکھر ایکسپریس کراچی سے سکھر جاتی ہے, یہ سب کو پتا ہے, یا آپ کے پتا ہونے کی وجہ سے جاتی ہے؟ صلوات پڑھنا محمد و آلہ. میں عوامی خطیب کو ایسی بات کروں گا, ایک اور صلوات ہدیہ کریں. یہ مجبور ہے کہ ہمیں پتا ہے اس لیے جائے. عزیزان گرامی, نبی مکرم خود اللہ, اگر اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ قرآن میں کچھ آیات مستقبل کے بارے میں ہے, نبی کچھ پیغام دے رہے ہیں مستقبل کے بارے میں, تو یہ جبر ظلم کے اوپر, جبر ظلم کے اوپر دلیل نہیں ہے. یہ اگر ہونا بھی تھا, میں اور ذرا ایک سیدھی اور صحرائی زبان میں بات کروں, کہ اگر یہ ہونا بھی تھا تو تم نے اپنے ہاتھ کالے کیوں کیے؟ یہ اگر ہونا بھی تھا تو تم سے سوال ہے, تم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑاؤ گے اپنی کہ یہ تو ہونا تھا, ہم نے کر لیا. یہ ہونا تھا مگر تم نے اپنا چہرہ, تم نے اپنا روح سیاہ کیوں کیا؟ تم نے تاریخ میں اپنے آپ کو ایسا کیوں لکھوا دیا کہ تم علی کو قتل کرنے والے ہو؟ من قتلک فقد قتلنی. بات آگے بڑھی, من ابغضک فقد ابغضنی, جو تم سے بغض رکھے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے. اس نے مجھ سے بغض رکھا. یا مسئلہ عمل سے نیت تک آ گیا. اندر کا حال تو نہ آپ کو پتا میرا, نہ مجھے پتا ہوگا. بغض کا تعلق اور حب کا تعلق, بغض کی ضد ہے حب, حب کی ضد ہے بغض. بغض کا تعلق اور حب کا تعلق دل سے ہے نا, نہیں معلوم؟ ہاں, البتہ چہرہ سفیر مملکت بدن ہوا کرتا ہے, گزر رہا ہوتا ہے نا,
چہرے سے اس کی عکاسی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بات میں آپ کے خیال خاطر کے خلاف بولوں، میں کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف بولوں، تو آپ کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اسی لیے شاید مولا کائنات کو وجہ اللہ قرار دیا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض، علی کے چہرے کو دیکھیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اندر کا حال تو ہمیں نہیں پتا، لہذا یہاں سرکار نے فرمایا من ابغضک فقد ابغضنی، جو تم سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ بات یہاں بھی نہیں روکی نبی نے، فرمایا من سبک، خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی لفظ زیادہ یہ کم نہیں کر سکتا، یعنی وقت کی تنگی سے تو ختم کر سکتا ہوں، مگر جو نبی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اور اسے تمام کتابوں میں بہت سے متون کے اندر یہ خطبہ ہے۔ من سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں سب کیا، جس نے تمہیں دشنام دی، جس نے تمہیں لعن کیا، جس نے تمہارے لیے ناسزا نامناسب جملہ کہا، جس نے تمہارے لیے ایک فحش دی، سب کیا، فقط سب بنی، اس نے گویا مجھے فحش دی ہے، اس نے گویا مجھے سب کیا ہے، اس نے گویا مجھ پر مجھے کچھ کہا۔ اب یہ تین باتیں نبی نے مولا علی سے متعلق فرمائی، ترتیب میں بھی برعکس نہیں کر سکوں گا، مجھے اختیار نہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ من سبک فقد سبنی، من ابغضک فقد ابغضنی، من قتلک فقد قتلنی، نہیں، ترتیب میں بھی ہے قتل، پھر بغض، پھر لعن، پھر سب، نبی کی ترتیب کے اندر یہ۔ دیکھیے قتل چھپایا جا سکتا ہے، اور میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں قتل چھپائے جاتے ہیں۔ میں جس مملکت میں بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں وہاں ذرا بتا دیجئے کہ لیاقت علی خان کے قاتل کا کیا ہوا، بتا دیجئے جناب بھٹو صاحب کے قاتل کا کیا ہوا، بتا دیجئے فاطمہ جناح کے قتل کا کیا ہوا۔ تو یہاں تو ماحول ہی کچھ ایسا ہے، اور یہ پاکستان کے بارے میں کیا بتاؤں، اسلام کی تاریخ ذرا پلٹ کر دکھا دیجئے، حسین کے قاتلوں کا کیا ہوا، حضرت حجر بن علی کے قاتلوں کا کیا ہوا، حضرت کمیل کے قاتلوں کا کیا ہوا۔ ایک لمبی فہرست ہے، مجھے توفیق ہو رہی ہے 15 جلدوں میں کتاب لے کر آئیں گے، کمپوزنگ سے گزر چکی ہے، تصحیح کے مرحلے میں، پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، مقتول لوگوں کے نام جمع کیے ہیں، اور وہ جو پہلی جلد ہے صدی وائز چلاؤ، پہلی صدی ہجری میں مجھے 150 نام ملے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو قتل کیا گیا ہے، دوسری صدی ہجری میں مجھے 100 سے زیادہ نام ملے ہیں، اور اسی طرح یہ ہم اپنی صدی ہجری میں پہنچے ہیں۔ میں اس وقت تقریباً سن 65 کو فیئر کر رہا ہوں، پاکستان بنا دیا ہے اپنی کتاب میں، 43 کے بعد آ چکا ہوں، سن 65 کو فیئر کر رہا ہوں، 63 کھیڑی کا واقعہ لکھ چکا ہوں، 3 جون 1963 کھیڑی کا واقعہ، اس میں پہلی جلد میں اس میں اشارہ دیا ہے، اور پھر 2 جلدیں سندھ کی بن رہی ہیں، کراچی اور اندرون سندھ کو ملا کر، 2 جلدیں پنجاب کی بن رہی ہیں، 2 جلدیں سرحد، 2 جلدیں بلوچستان، اور ایک مکمل جلد بنائی ہے ہم نے جو ذاکرین اور علماء پاکستان میں شہید ہوئے ہیں ان پر ایک مکمل کتاب ہے، شہدائے محراب و منبر کے نام، تقریباً 15 جلدوں میں ایک جامع، جہاں تک ممکن ہو سکا ہم سے، اور رستہ ہوگا دوسروں کے لیے بعد میں اسے آگے بڑھاتے رہیں، جو چیز ہم سے رہ گئی ہے اس میں اضافہ کریں۔ اور یہ 1994 سے کام کر رہا ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے سے، اب بھی طالب علم ہوں لیکن جب ظاہری طور پر خون میں تھا اس وقت سے اس کا کام کر رہا ہوں۔ شروع کیا تھا شہدائے کھیڑی پر کام کرنا، حضرت آیت اللہ مکارم شرازی میرے استاد ہیں، میرے لیے عزت ہے، ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ لائن دی کہ کس طرح سے کام کرو، اور پھر ان کو دکھانے کے بعد وہ کام اور جامع تر ہو گیا۔ تو بھائی یہاں تو قتل، صلوات پڑھیں محمد و یہاں تو قتل جو ہے وہ چھپائے جاتے ہیں، قتل تو چھپ جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا من قتلک فقد قتلنی، جو تمہیں قتل کرے گا اس نے مجھے قتل کیا، تو قاتل تو چھپ جائے گا، کسی کو پتا چلا آج تک کہ کس نے قتل کروایا تھا؟ پتا نہیں۔
قاتل صرف مباشر تو نہیں ہوتا، یہ آج کی اصطلاحی نہیں ہے، یہ مفہوم پرانا ہے. سہولت کار کو ڈھونڈو، قاتل تو کرائے پر لیے جاتے ہیں، اور آج ہی قاتل کرائے پہ لینے کا دستور اور رواج نہیں ہوا. یہ جنگ احد میں مشرکوں نے سب سے پہلے کرائے کے قاتل بلائے، اور میرے مولا علی نے جنگ احد کے اندر جو کرائے کے قاتلوں کو مارا تھا، جب کسی نے پوچھا نا بعد میں کہ آپ نے میدان میں کنہیں پہلے مارا ہے، فرمایا میں ڈھونڈ رہا تھا کہ لائے کون کون گئے. علی کا دشمن، نبی نہیں چاہتے کہ علی کا دشمن مفقود ہو جائے. یہ کہہ کر آپ نے بات ختم نہیں کر دی، من قتل کا فقط قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. کوئی نہیں بتا پاتا ابن ملجم تمہارے پیچھے کون ہے، نہیں پتا چلا. پھر من ابغض کا، جس کے دل میں بغض ہے چھپ جائے گا، یہ تو ہے ہی چیز چھپی ہوئی. نبی نے اس کے بعد روشن کر دیا، من سب کا فقط سب بنی، جو تمہارے لیے نامناسب بولے وہ میرے لیے بول رہا ہے. میرا امت سے سوال ہے، ایام علویہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ساری امت کا اتفاق ہے کہ بعد از نبی، بعد از خلفائے ثلاثہ جو 3 جنگیں ہوئیں، ان 3 جنگوں میں علی حق پر تھے. یہ دور عقیدت نہیں ہے، سنی شیعہ کا اتفاق. تمام علماء اہل سنت، تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ علی حق پر تھے. جو بھی علی کے سامنے آیا وہ حق پر نہیں تھا. اب حق پر نہ ہونے کی توجیہ کی خطا اجتہادی تھی یا خطا اجتہادی نہیں تھی، یہ الگ ہے، لیکن حق پر علی تھی. علی کے سامنے آنے والا خطا پر تھا. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ علی کے سامنے آنے والا خطا پر تھا اور علی حق پر تھے. تو علی حق پر تھے یہ سب نے مانا. تو میرا ایک موٹا سا سوال، کیا اگر اس دور میں آپ ہوتے تو نظریہ تو یہی ہوتا نا جو آج ہے، یہی نظریہ ہوتا نا جو آج ہے کہ علی حق پر ہے. تو آپ اس دور میں ہوتے تو علی کے ساتھ مل کے اس کے خلاف تلوار چلاتے نا، جو علی کے مقابلے میں آیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ اس دور میں ہوتے تو آپ تلوار وہاں چلاتے، آج 1400 سال بعد آپ زبان کھولنے کو بھی تیار نہیں ہیں، آپ بولنے کو بھی تیار نہیں ہیں. آپ میں یہ جرأت بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ وہ جس نے علی کو مارا، نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے مارا. وہ جس نے علی سے بغض کیا، نبی کہہ رہے ہیں اس نے مجھ سے بغض کیا. اور اس سے بالاتر تر بات نبی فرما رہے ہیں جس نے علی کو لعن کی، تبرہ کیا، سب کیا، شتم کیا، جس نے علی کے لیے دشنام دی اس نے مجھے کہا. یہ بات چھپی نہیں. سلوات پڑھ لے ذرا حاجات کے لیے سلوات پڑھیں. تفصیل کسی اور موقع پر کہ 70 سالوں تک ممبروں سے کیا ہوتا رہا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے لیے مولا صادق فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں یہ وہ حاکم تھا جس نے ہمارے حق میں خیر کیا، اس نے ہمارے لیے خیر کیا، یہ ہمارے لیے خیر ثابت ہوا. فدق دینے کی بات کی، سب رکوایا مولا سے، شتم رکوایا، لعن ہوتا تھا ممبروں سے وہ رکوایا جی. اور اہل بیت کے ساتھ جو مالی تنگی حکومت کی طرف سے تھی، اس مالی تنگی کو ختم کر کے مالی وسعتیں، آرڈر جاری کیا کہ یہ ان کے لیے خاص مال اللہ نے قرار دیا ہے سادات کے لیے، اس کو بحال کروایا، اس کو جو رکا ہوا تھا اسے بحال کروایا. اور خاص طور پر مولا کائنات کے لیے جو نامناسب ممبروں سے کہا جاتا تھا، ممبر پر اگر خطیب بھول جاتا تھا علی کو دان کرنا تو مجمع یاد دلاتا. 2 4 5 سال ہوتا نا تو شاید کوئی بات تھی، 70 سے 80 سال تک ہی ہوتا. ایک آدمی پیدا ہو کے بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، اتنا دورانیہ ہے 70 سے 80.
दो तीन तीन चार चार मसलों ने इस वक्त को देखा कि मौला कायनात के साथ ये होता था, मन सब्बका फक़द सब्बनी, या अली जिसने तुम्हें सब किया उसने मुझे सब किया। अब जरा सुनिए जुमला, लिअन्नका, क्यों, जिसने तुम्हें कत्ल किया उसने मुझे, जिसने तुम्हें तुमसे बुग़्ज़ किया उसने मुझसे, जिसने तुम्हें सब किया, लान की उसने मुझे, क्यों, लिअन्नका मिन्नी का नफ्सी, क्योंकि तुम और मैं दो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने दीजिए लोगों को कि मौला कायनात अंबिया से अफजल नहीं थे, नबी कह रहे हैं अली मुझ जैसा। मिन्नी का नफ्सी, तुम ऐसे हो जैसे मैं, गोया मैं और तुम एक वजूद है। अच्छा, यहाँ मुमकिन है कि फिर कोई और तशरीह हो जाती, तो इस कौल की फिर आपने तशरीह खुद फरमाई, रूह का मिन रूह। अब ये कअन्नका मिन्नी का नफ्सी की खुद शरह फरमा रहे सरकार, ले रूह का मिन रूही, तुम्हारी रूह मेरी रूह से, तीनतों का मिन तीनती, तुम्हारी फितरत मेरी फितरत से, तुम्हारी फितरत मेरी फितरत से। अब इसके बाद वाला जुमला मैं जरा चाहूंगा अहले दिक्कत से, अहले मारिफत से, कि थोड़ी देर ज़हनी तौर पे मेरा साथ हमेशा की तरह दें। सरकार फरमा रहे इन्नल्लाह तबारक व तआला, मौलाना हसास वादी है, इरफानियात की वादी है, बाज लोग इसे हजम नहीं कर पाते, और मेरी मुश्किल यह है कि माइक पर बोल रहा हूँ और दसियों कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा गहराई में जाएंगे तो कहीं शिर्क और कुफ्र की तोहमत ना आ जाए, और कहीं तौहीद के बाब में कमजोर शुमार ना किया जाए। इसलिए मैं सिर्फ इशारे में बात करूंगा, नबी का कौल समझना हमारा और आपका, हम सब का काम है। फरमाए इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़नी व इय्याक, अल्लाह ने तो बस तुम्हें और मुझे बनाया है। बिला तशबीह हमारा कोई मकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जूतियों की खाक है अंबिया किराम की। हजरत मूसा जब दरबार में जाते हुए डर रहे थे, कुरान ने कहा डर रहे थे, तो मुफस्सिरों ने आइम्मा की तालीमात की रोशनी में लिखा कि वो अपने नुकसान से नहीं डर रहे थे, उम्मत के बहकने से डर रहे थे। वो जो जाते हुए डर रहे थे वो ये नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा, वो इसलिए डर रहे थे, खौफ का लफ्ज़ कुरान में उनके लिए इसलिए आया है कि वो डर रहे थे कि उम्मत कहीं बहक नहीं जाए। तो बिला तशबीह हमारी कोई हैसियत नहीं। कभी कभी फजाइल और मनाक़िब और मारिफ और मारिफत की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ से करते वक्त, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डर लग रहा होता है, इसलिए कि मुझ पर तो मुमकिन है रोशन हो और मजमे में एक बड़ी तादाद के लिए रोशन हो, लेकिन न जाने बात कहाँ तक जाएगी। तो इस फरमान पे को थोड़ा सा और रोशन करने के लिए एक जुमला कहूंगा। क्या फरमाया सरकार ने? फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़नी व इय्याक, अल्लाह ने मुझे और तुम्हें खल्क़ किया। तो मुमकिन है कोई कहे कि कुरान में जो अल्लाह को अहसनुल खालिकीन कहा गया है, तो कोई इससे मुतज़ाद नहीं है बात, मुतसादिम नहीं है बात। अगर कहा जाए कि अल्लाह खालिक़ कायनात है, तो आप क्या कह रहे हैं? इधर उधर कुछ अहादीस हैं, कुछ रिवायात हैं अल्लाह के खालिक़ कायनात होने के, तो इससे उससे कैसे जोड़ेंगे इन दोनों बातों को? तो मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा अपने कमसिन और हमसिन साथियों के लिए, बुजुर्गों से दुआ मुझे चाहिए। आप मकाला लिखते हैं, मकाला लिख के आपने अखबार में भेजा, मजल्ले में भेजा, कुछ छप गया, मजल्ला पढ़ने वालों ने कहा कि ये शहनशाह हुसैन नकवी के कलम ने लिखा है, दूसरे ने कहा नहीं कलम ने नहीं लिखा, उनकी उंगलियों ने और हाथ ने लिखा है, तीसरे ने कहा कि हाथ कैसे लिखता, बाजुओं ने लिखा है, चौथे ने कहा जी बाजू कैसे लिखते, उनके दिमाग ने लिखा, पांचवें ने कहा जी दिमाग को क्या कहना, दिमाग ने कहा लिखा है, उनके इल्म में लिखा है। तो ये सारी बातें ठीक है या नहीं? सारी बातें ठीक है या नहीं? जिसने कहा कलम ने लिखा उसने भी सही कहा,
جس نے کہا ان کے علم میں لکھا اس نے بھی صحیح کہا. عزیزان گرامی اگر میں یہ کہوں کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا تو بھی ٹھیک ہے, اور میں کہوں کہ محمد کو اختیار دے کے ان سے بنوایا وہ بھی تو اللہ ہی نے بنوایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کرے گا تو کیا حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا؟ اسے لڑا کیوں رہے ہو اللہ کو اور نبی کو بھائی؟ کہ جھگڑا کہاں ہے جو ہم اس جھگڑا سمجھ لیتے ہیں؟ اللہ بدنوں میں روح ڈالتا ہے اور فرشتہ ماں کے شکم میں بچے میں روح ڈالتا ہے. تو اللہ ڈالتا ہے یا فرشتہ ڈالتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے. اللہ کے امور کو چلانے والے مدبرات امر فرشتے ہیں. یعنی میں ہوا چلانے والے فرشتے کو تو مان لوں گا, میں پانی برسانے والے فرشتے کو تو مان لوں گا, میں ماں کے شکم میں تصویر بنانے والے فرشتے کو تو مان لوں گا, اور ان فرشتوں پر جو مولا ہے اس علی کو نہیں مانتا. نہیں جی 40 جگہ پر دکھائی دیے مولا, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوال کیا بزرگ عالم دین نے کہ یہ بتاؤ کہ ملک الموت پوری دنیا میں کتنے ہزار لوگوں کا ایک وقت میں دم نکالتا ہے؟ ہزاروں لوگوں کی روح قبض کرتا ہے ملک الموت. تو ملک الموت تو ہزاروں جگہ جا سکتا ہے, جو ملک الموت پر بھی مولا ہو. یہ تو ملک الموت کی بات کر رہا ہوں. ملک الموت کے سردار کو جبریل کہتے ہیں جو علی کا شاگرد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک. یا علی, اللہ نے مجھے اور تمہیں خلق کیا. واصطفانی و ایاک, اور مجھے اور تمہیں کو منتخب کیا ہے. واصطفانی و ایاک, تمہیں مجھے اور تمہیں ہی منتخب کیا ہے. جتنے باقی منتخب ہے روزگار ہیں وہ ہم سب کی طفیل, ہم دونوں کی طفیل میں. ابھی پچھلے دنوں آپ کی آمادگی ہے تو میں تھوڑا سا اور حوصلہ. پچھلے دنوں حضرت علامہ آیت اللہ علامہ سید عقیل الغربی حفظہ اللہ نے ایک مصرع بھیجا کہ اس میں نعت کہہ کے بھیجو. پھر وہ ان کے باب المراد امام بارگاہ میں وہ محفل نعت تھی, وہ ہماری ویڈیو ریکارڈنگ وہاں بھی سنائی گئی, دکھائی گئی. میں ذرا گھبرایا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, کیسے مسٹیک ہوئے. ہم نے تو بھیج دیے تھے, پڑھ بھی دی. بعد میں نے ان کے بھتیجے سے پوچھا کہ جی علامہ صاحب نے طبیعت خراب تھی اس لیے میں یہ تو نہیں پوچھتا تھا میری نعت, میں ان کی خیریت پوچھ رہا تھا, تو یہ تو نہیں پوچھا گا نعت کیسی تھی. تو میں محمد عسکری صاحب نے پوچھا کہ جی کیسی رہی, غربی صاحب کو نعت کیسی لگی؟ تو کہنے لگے جی بہت پسند تھی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے. تو اس نعت میں 2 مصرے ہیں جو میرے اس وقت کے مضمون ہیں. تو وہ 2 مصرے سنانے سے پہلے میں آپ کو آمادہ پا رہا ہوں, تو 2 مصرے اور سن لیجیے اسی نعت کے. پھر وہ مصرے سناؤں گا جو میرے اس وقت کے مضمون میں. حضرت نجم افندی کی زمین میں نعت تھی, اور اس کا مطلب ہوا تھا کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا, کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا, اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد, گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد, غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا. اور مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ میں دامن ہوں,
مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، میرے ثواب کا ان سے حساب ہوتا تھا۔ اور حقیقتاً توجہ چاہوں گا، حقیقتاً میرے سیدھے ہاتھ والوں سے توجہ چاہوں گا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت باب ہونا، کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا۔ اور کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان، کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان۔ دوسرے مصرے کو دیکھیے گا، کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جو دو مصروں کی خاطر میں نے ساری نعت ہی سنا دی آپ کو، وہ دو مصرے سن لیجئے جو اس وقت میرے مضمون کے اندر سرکار فرما رہے ہیں، وَاسْتَفَانِي وَإِيَّاكَ، اللہ نے مجھے اور تم ہی کو منتخب کیا ہے۔ اس پہ ذرا جڑے ہوئے دو مصرے سن لیجئے کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو لگا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ، اس سے بہتر و بلند صلوات نبی کی۔ وَاسْتَفَانِي وَإِيَّاكَ، اللہ نے مجھے اور تمہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے مجھے اور تمہیں ہی منتخب کیا ہے۔ وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامِ، یا علی مجھے اللہ نے نبوت کے لیے اختیار کیا، مجھے اللہ نے نبوت کے لیے چنا اور تمہیں امامت کے لیے چنا۔ دیکھیں بہت ساری الجھنیں دور ہوں گی جو ڈالی اور پھیلائی جاتی ہیں کہ شیعہ حضرات جب کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے افضل منصب ہے تو گویا یہ نبی کے بعد نبوت کے قائل، یہ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی، ہمارے اس عقیدے سے کہ امامت کا منصب نبوت عامہ سے افضل ہے، نبوت عامہ، نبوت خاصہ خاتمیت، نبوت عامہ نبی سے پہلے کے سارے نبی، منصب امامت نبوت عامہ سے افضل ہے۔ نبوت خاصہ سے افضل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبوت خاصہ کے حامل خود امام ہیں، ہمارے نبی خود امام ہیں، جیسے حضرت ابراہیم امام، اس بچے سے پوچھتا امام کتنے، یہ کہے گا 12، تو حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں کہا 13 ہو گئے یا نہیں؟ قرآن میں جس نبی کو اللہ نے امام کہا ہے اس کو کیسے میں امام نہیں کہوں گا؟ ہمارے نبی جو سارے نبیوں سے افضل، جو ابراہیم علیہ السلام سے افضل، تو وہ امام کیسے نہیں ہے؟ تو منصب امامت انبیاء کرام میں ہمارے نبی کے پاس بھی اور حضرت ابراہیم کے پاس، اور بعد از سرکار دو جہاں جو امامت متم نبوت ہے اس کا پہلا امام مولا علی، اور پھر سلسلہ امامت کا 12 امام ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے جو جانشین قرار پائے وہ 12 قرار پائے، 12 قرار پائے، اور مولا نبی کے بھی 12۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ امامت کیونکہ کہتے ہیں جی افضل ہے، حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے اور امتحان دیا تو رسول بنے، اور امتحان دیا تو امام بنے، یعنی نبوت سے رسالت افضل، رسالت سے امامت افضل۔ تو کیونکہ حضرت ابراہیم نبی ہونے کے بعد امام ہوئے اور شیعہ حضرات حضرت علی کو کیونکہ امام مانتے ہیں لہذا یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور مولا علی کو گویا یہ نبی مانتے ہیں، العیاذ باللہ معاذ اللہ، اس لیے کہ نبی نے ہی فرمایا ہے، علی ہی نے فرمایا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اور جو نبی کے بعد نبی کے قول کے خلاف جائے اور علی کے قول کے خلاف جائے وہ کم سے کم شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی ہم مولا کائنات کو جب امام مانتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا ہے،
اور مجھے نبوت کے لیے امت. جب ہم مولا کائنات کو امام مانتے ہیں تو ہم مولا کائنات کو کمالات امامت کا حامل انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، قلمدان نبوت کے قائل نہیں ہیں. مجھے یہاں علامہ سید علی نقی نقد بڑے پیچیدہ مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے، اور میں آیت اللہ جوادی عاملی سے استفادہ کروں. میں آیت اللہ فرض کیجئے مراشی نجفی سے استفادہ کروں. یہ جتنے بھی بزرگ ایران عراق میں تھے وہ نقطن صاحب کے علمی مقام کے معترف تھے. خاص طور پر آیت اللہ العظمی شہاب الدین سید شہاب الدین مراشی نجفی کو اجازہ اجتہاد کہ آپ مجتہد ہیں اور میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ آپ مجتہد ہیں، وہ نقطن صاحب نے لکھ کے دیا ہے. تھوڑا سا میں گلہ کروں گا اپنے آپ سے، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. ہم بارڈروں کے عقیدتی بارڈروں کے قائل نہیں ہیں، ہم ریاستی بارڈروں کے قائل ہیں، ہم عقیدوں میں بارڈروں کے قائل ہیں. دنیا کے اس کونے میں بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو ہمارا ہے، اور برابر میں کوئی اگر نہیں پڑھتا تو وہ ہمارا نہیں. اس معنی میں جس معنی میں بحث کر رہا ہوں، انسان ہونے میں تو مولا نے فرمایا بھائی مانے. لیکن ہم تھوڑا سا، ہمارے ہاں کسی کے نام کے ساتھ، کسی قابل انسان کے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھا جائے تو تحقیق شروع کرتی ہے عوام تحقیق شروع کرتی ہے یہ آیت اللہ ہے. اور جیسے ہی کوئی ہمارے مذہبی ممالک سے کوئی شخصیت آئے اور تھوڑا اس کا حلیہ وہ بزرگوں والا ہو تو فوراً آیت اللہ نہ صرف کوئی اور بولے گا، ہم خود بولتے ہیں. تو خدا کے واسطے اپنے لوگوں کی قدر کرنا اور اپنے قابل لوگوں کا احترام کرنا، یہ کسی دوسرے ملک کے قابل لوگوں کے احترام کے خلاف نہیں ہے، یا انکار نہیں ہے ان کی اہمیت اور فضیلت کا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے. میں نے کہا نہیں، اطاعت کا فقدان ہے. شخصیات کم ہے ہمارے پاس. آپ میں سے 2% میرا احترام کرتے ہیں، میں تو بھائی 105ویں نمبر پر آؤں گا پاکستان میں اگر آؤں گا. اس سے آگے کوئی 100 سے زیادہ شخصیات ہیں قابل ترین، پنپنے نہیں دیتے ہم کو. ہم تو ابتدا میں ہی گلا گھوڑ دیتے ہیں یا آگے ہی نہ بڑھے. تو اس خطے کا کچھ مزاج بھی ہے، یہاں کچھ گرم غذائیں کھائی جاتی ہیں تو مزاج میں بھی. صلوات پڑھ لیں تو نبی کی تو امامت کا قلمدان، نبوت کا قلمدان علی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اب نقطن صاحب کی جو مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے وہ سنیے. نقطن صاحب فرماتے ہیں منصب الہی یقین ہے. صلوات ایک اور ہدیہ کرتے ہیں. نبوت، رسالت، امامت، یہ الہی منصب 3 ہے. نبوت کا کام ہے خبر پہنچانا، وما علینا الا البلاغ. بس نبی، نبا کے خاندان کا لفظ ہے خبر. نبی یعنی خبر دینے والا، نبا یعنی خبر. الانباء عربی نیوز چینل جب آپ کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا آئے گا الانباء یعنی خبروں کا چینل. انبا، نبا، نبا العظیم قرآن میں، سورہ نبا بھی قرآن میں. نبا یعنی خبر، نبی یعنی خبر پہنچانے والا. نبی کا کام ہے جو خبر اس نے اللہ سے لی کو پہنچا دے. رسول کا کام ہے خبر سمجھانا. رسول کا ایک زینہ آگے کام ہے، ایک قدم اور آگے آئے گا نبی رسول کا کام. وہ جو خبر لایا ہے وہ سمجھائے بھی. لہذا شریعتیں رسولوں کے پاس ہوتی ہیں، شریعتیں نبیوں کے پاس نہیں ہوتی. اسی لیے اولو العزم رسولوں میں ہوں گے. اور رسول کے بعد ایک اور منصب ہے جسے کہتے ہیں امامت. اس کا کام خبر پہنچانا اور خبر سمجھانا نہیں ہے، مطلوب تک، مقصود تک، منزل تک پہنچانا. اس کا کام پریکٹیکل کا ہے، اس کا کام عملی ہے. وہ کر کے دکھائے گا. وہ جو خبر لائے تھے، وہ جو خبر سمجھا رہے تھے، اسے کر کے دکھائے گا. خبر پہنچانے کا دور گزر گیا، خبر سمجھانے کا دور گزر گیا. اب دور ہی نہیں ہے خبر پہنچانے اور خبر سمجھانے کی، تو علی نبی کیوں ہو؟ اگر اس دور میں ہوتے تو علی نبی ہوتے، ایسے ہی نبی
قلمدان رسالت نہیں ہوگا، وہ دور ختم ہو گیا. اب دور بس پہنچانے کا ہے، مطلوب تک لے جانے کا ہے، منزل تک پہنچانے کا ہے. لہذا یا علی مجھے اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا اور تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا. من انکر امامتک فقد انکر نبوت. جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یہ نبی کے الفاظ سن لیجیے. یا علی انت وصی، اے علی تم میرے جانشین ہو، میری وصیت کو رکھنے والے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد والا جملہ وَأَبُوُ وَلْدِي، میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا آپ کو آئے گا نہیں. 1 گھنٹہ مجھے بولتے ہو گیا، مسائل بھی پڑھنا ہے. روک دوں یہ؟ نہیں، مجھے پتا ہے بسم اللہ جنہیں کہنا چاہیے وہ کہہ نہیں رہے. 5-8 منٹ فضائی اور بڑا حسین جملہ ہے. میں تو اس سے لطف لیے بغیر جاؤں گا نہیں، اور پنکھا یہ میرے لیے لگا ہے مگر مجھے اس کی ہوا نہیں آ رہی. تو میں انیل میاں سے کہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے دیکھا کرو کہ ہوا یہاں آ بھی رہی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد توجہ ہے بھائی، بولیے توجہ ہے. مولا فرما رہے ہیں یا علی انت وصی و ابو ولدی، یا علی تم میرے وصی ہو اور میرے، توجہ پنکھے کو چھوڑے، ابو ولدی تم میرے وصی ہو اور میرے بچوں کے باپ ہو، تم میرے بیٹوں کے باپ ہو. شام سے خط آیا مولا کائنات تو آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، میں بھی بڑے باپ کا بیٹا. آپ کے دادا بھی، میرے دادا بھی بڑے، آپ کے پردادا بھی بڑے، میرے پردادا بھی بڑے. ہم دونوں بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں. لڑائی نہیں ہونی چاہیے، حکومت میرے حوالے کر دیجیے. تو مولا نے جواب لکھا، خط لکھا. ادھر سے نثر میں سوال آیا تھا اور خط آیا تھا، یہاں سے نظم میں جواب دیا. کمال فنون کے حامل کو علی کہا جاتا ہے. مولا نے نظم میں جواب لکھا. اس نظم کے 3 شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا. سبقتکم الی الاسلام طرا. دوسرا مصرع دیکھیے گا، قربان جائیں دوسرے مصرع پر مولا کے. سبقتکم الی الاسلام طرا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. دنیا میں آ جانے کے بعد گنتیوں میں مجھے نہ لانا. میں ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ نبی کی نبوت کا اقرار کر چکا تھا. اللہ اکبر. وبنت محمد سکنی وعرسی، نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے، میرے وجود کا سکون ہے. وبنت محمد سکنی وعرسی مسوط لحمها باللحم ودم، اس کا خون اور اس کا گوشت میرا خون اور میرا گوشت. اور وہ 2 مصرے جس کی خاطر میں نے یہ 4 مصرے آپ کو سنا دیے کہ نبی فرما رہے ہیں یا علی انت وصی و ابو ولدی، تم میرے وصی ہو اور میرے بیٹوں کے باپ ہو. جسے مولا کیا کہتے ہوئے نظر آئے ان 2 مصروں کے اندر، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَا دَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَا دَايَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. سلوات پڑھیں محمد وعلى کون ہے تم میں سے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے؟ من منکم سہمی کا سہم کا سہمی، تم میں سے کون ہے جس کی برابری میرے ساتھ ہو سکے؟ تم میرے بیٹوں، ابو وہ بولتی تم میرے بیٹوں کے باپ ہو. سرکار کا مزار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روزے کے قریب گئے اور جا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام. تو ہارون رشید برابر پہ کھڑا تھا، کہنے لگا یہ آپ کے بابا کیسے ہوئے؟ تو آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں. تو
تو حضرت نے فرمایا، مولا کا جو جملہ سنیے، حضرت نے فرمایا میدان مباہلے میں نبی نے کہا تھا کہ کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تو نبی کے تو بیٹے نہیں تھے، جنہیں لے کر جا رہے ہیں وہ بالنص قرآن نبی کے بیٹے ہیں۔ دوسرا جواب میرے مولا کاظم نے کیا دیا؟ مولا نے دوسرا جواب دیا، مولا نے فرمایا ابھی سرکار اگر روزے سے باہر آ جائیں اور تم سے کہیں میں تمہاری بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، دو گے؟ کہنے لگا میرے لیے فخر ہوگا، میرے لیے اعزاز ہوگا کہ نبی میرے داماد ہو جائیں، میری اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ نبی میرے داماد ہو جائیں۔ مولا کاظم نے فرمایا مگر مجھ سے نہیں کہیں گے کہ تمہاری بیٹی سے، کیونکہ میری بیٹی ان کی بیٹی ہے۔ بھائی تھوڑا سا ذرا مجھے اور تھوڑا برداشت کر لیجئے۔ وَزَوْجَتُ ابْنَتِي، اے میرے علی تم میری بیٹی کے زوج ہو، وَزَوْجُ ابْنَتِي تم میری بیٹی کے شوہر ہو۔ مجھے اجازت دے دیجیے 10 منٹ، کیونکہ یہ کل میں واقعہ کر رہا ہوں، کل میں نہیں اس بحث کو نہیں لے کے نہیں چل سکوں گا، کل کی گفتگو کچھ اور ہو جائے گی، ربط نہیں رہ پائے گا کہ میں اسے کل دوبارہ سے بات کروں۔ یہ خطبہ مکمل کر دے دیجیے مجھے آج۔ فرماتے ہیں وہ خلیفتی علی امتی، بھائی لطف لیجیے گا اور اس کو محسوس کیجیے گا، وہ خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، تم میرے امت میں میرے خلیفہ ہو، میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد نہیں۔ یہ بحث ختم کرو کہ خلیفتہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں اذانوں میں۔ علی کے علاوہ کوئی نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے ہی نہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، واؤ کیوں نہیں لگایا؟ دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ دو جملے ہیں، محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیچ میں واؤ کیوں نہیں لگا رہے؟ ساری امت یہی پڑھ رہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تین علیحدہ جملے، واؤ کیوں نہیں لگا رہے؟ اللہ اور نبی میں واؤ کا فاصلہ بھی نہ ہو، اور نبی میں اور علی میں واؤ کا فاصلہ بھی نہ ہو، اسی کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے وقت بھی خیال رہے، ایران عراق میں صلوات کو توڑ کر نعرے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، وہ جنگوں میں مصروف تھے، انہوں نے صلوات کو نعرہ بنایا اور بہت اچھا ہے، اس کا مثبت پہلو ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کے مطابق وہ ہے کہ جس میں آپ واؤ پہ تشدید ڈال کے دونوں کو جوڑیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی فاصلہ نہ ڈالیں۔ خلیفہ بلا فصل قاعدہ، مجھے تو تعجب ہوتا ہے، یا مطالعہ نہیں ہے؟ جیسے ابھی 4-6 دن پہلے ایک بحث خود چھیڑ بیٹھے اور پھر خود سے سنبھلی، کیا ضرورت آ رہی تھی؟ میں تو اپنے گھر کی ایک مصیبت کی وجہ سے، میرے بڑے بھائی کی رحلت ہوئی، اس کی وجہ سے مسلسل تعزیتوں لینے میں مصروف رہنے کی وجہ سے، گھر کے مصروفیت کی وجہ سے یہ کام تھوڑا سا غفلت کا شکار ہو گیا، ورنہ ذمہ داران بیٹھے ہیں، صدر مملکت کو بھی، پیمرا کو بھی، اور فروخ حبیب ابھی وزیر مملکت برائے اطلاعات ہوئے ہیں، بہت پیارا میرا بھائی ہے، واقعی بھائیوں کی طرح سیاست میں اور وزارت بننے سے پہلے کی میری مجھ سے وہ پیار کرنے والے دوستوں میں سے ہیں۔ فیصل آباد کے بڑے مضبوط غریب گھرانے کا، غریب جس معنی میں کہہ رہا ہوں وہی لیجیے گا، یعنی جس نے 6 مرتبہ جیتنے والے کو ہرایا اور اس وقت وزیر مملکت بنے، بہرحال اور بھی اسی طرح، اور اس وقت شاید چودھری صاحب جو وزیر ہیں ان کو بھی خط لکھنے کا، صدر کو بھی خط لکھنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ یہ 6 سال سے اس چینل کے اوپر مسلسل فرقہ واریت کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، اور ہر سال کوئی ایسا موضوع چھیڑا جاتا ہے جس سے آگ کو تیار کر دی جاتی ہے کہ آگ لگ جائے پورے ملک میں۔ غور بات ہے کہ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے، ورنہ ان کی طرف سے تیاری پوری ہوتی ہے۔
تو میری خواہش ہے اور میرے ذہن میں ہے کہ میں ان ذمہ داروں کو خط لکھوں کہ بھائی انہیں سنبھالو، ان کو روکو، یہ موضوعات، یہ مباحث ٹی وی پہ بیان کرنے کے نہیں ہیں، اور اگر کر بھی دیے ہیں تو پھر حوصلہ رکھو جواب سننے کا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ سے جواب دیا جائے، آپ کو حوالہ دکھایا جائے، بتایا جائے کہ کون کون سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے مطاع کیا، تو کون کون سے صحابی دنیا میں آئے۔ یہ تو نہیں ہے، کون کون سے نامور لوگ ہیں کہ جو عقد مطاع کے نتیجے میں دنیا میں آئے۔ میں صرف ایک نام لے دیتا ہوں تاکہ میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت اسماء سے ان کی شادی ہوئی۔ جب اس نے کہا نا کہ مطاع حرام ہے، تو ایک صحابی نے کہا اپنی والدہ سے جا کے پوچھو۔ تو وہ چلے گئے حضرت اسماء کے پاس کہ اماں مجھے ایسے کہا گیا ہے، کہنے لگے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تمہارے والد نے جو مجھ سے عقد کیا تھا وہ عقد دائم نہیں تھا، عقد نکاح نہیں تھا، وہ عقد مطاع تھا، اس کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے ہو۔ ایک حلال کام صحابی کرتے تھے، آج شیعوں کو گالی کیوں دیتے ہو؟ ایک حلال کام تھا جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اگر میں کیونکہ اس وقت میڈیا سے بھی مخاطب ہوں، مجھے اس وقت پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، تو ایک وضاحت کرتا جاؤں۔ اتنا بڑا مجمع شیعوں کا اور مطاع کو حلال جاننے والوں کا بیٹھا ہے، شاید 2% نے بھی آج تک مطاع نہیں کیا ہوگا۔ حلال کہنا، حلال ماننا اور ہے، اور ہر حلال کو انجام دینا اور ہے۔ لاکھوں چیزیں حلال ہیں، کل شیء حلال، جی، مگر یہ کہ اس پہ حرمت کا حکم ثابت ہو جائے۔ تو ہم ہزاروں حلال ہیں، سب حلال کام تو ہم نہیں کرتے، جی، یہ کرے گا بات۔ آپ چوکوں پہ، روڈوں پر، مجھے اسی شارع خیابان جو یہ قائد اعظم کے مدد، اسی خیابان پر مجھے ناچیز کو بھی گالی دی گئی، یہ مطاع کی اولاد ہے، نام لے کے گالی دی گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مہذب لوگ ہیں، مدرسے میں طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، آپ روڈوں پہ، چوکوں پہ لوگوں کے نام لے کے گالیاں دیتے ہیں کہ مطاع کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، دسویں کی اولاد ہے، شب عاشور کی اولاد ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ علمی بات کرو۔ پھر ایک کو میں ایسے ہی سمجھانا تھا تو اس نے مجھے میسج کیا میں آپ کی بیٹی سے مطاع کروں، دو گے؟ میں نے کہا ہم تم سے بات ہی اس لیے نہیں کرتے کہ تم علمی بات تو کرتے نہیں ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ علمی بات کرو، اس کے ثبوت پر بات کرو۔ ایک چیز کا حلال ہونا اور ہے، اور ایک چیز جو حلال ہو اس کو انجام دینا اور ہے۔ اللہ نے حرام رستوں سے بچایا، حلال رستہ دے، تم اس رستے کو بند کر رہے ہو۔ تو عزیزوں، بحث یہ تھی کہ اس کو میں مکمل کروں جملے کو، اور خاص طور پر جو پیغام نشر کر رہے ہیں کہ یہ پیغام دیں اداروں کو، اداروں تک پیغام پہنچائیں کہ اس ٹی وی چینل کو متنبع کیا جائے، اسی پر یہ ساری باتیں ہر سال کی ہوتی ہیں اور پھر اکسایا جاتا ہے۔ آپ تو پروگرام ختم ہو جانے پر ایک ایک منٹ کو 1-1 کروڑ میں تولتے ہیں۔ آپ نے وقت بڑھا دیا اس دن، جی میں وقت بڑھا دیتی ہوں، نہیں کریں ایسے باتیں کام، اور پھر کریں تو پھر تیاری سے بات کو سنا اور سمجھا جائے۔ توجہ ہے؟ بحث اتنی ہے کہ ہم جو خلیفہ بلا فصل مولا کائنات کو کہتے ہیں، وہ خلافت مولا کائنات کی، خلافت بلا فصل مولا کائنات کی ہمارے نزدیک روشن ہے، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی انت خلیفتی فی حیاتی و بعد موتی، تم میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے خلیفہ ہو۔ میرا تو دل کہتا ہے زندگی میں خلیفہ بنا کر وہ رستہ بند کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اور علی کے علاوہ خلیفہ نہ ہاں، تاریخ کے حقائق کا ہم انکار نہیں کریں گے، تاریخ میں آنے والے واقعات کا ہم انکار نہیں کریں گے، اور عزیزان گرامی، گفتگو اور بہتر چاہتا تھا کہ خلافت کے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو ہو، کوشش تو ہوتی ہے دل آزاری نہ ہو، مگر پھر بھی اگر میرے کوئی جملہ کسی کو ٹھیس پہنچا گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بات علمی کرنے کا ارادہ ہے اور کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ تم میرے خلیفہ ہو، میری زندگی میں بھی
اور میری رحلت کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو خلافت کے عنوان پر کل گفتگو ہو، کیونکہ میں یہ کتاب لے کر آیا تھا، اس میں سے 3 جگہ سے عبارت پڑھنا چاہتا تھا آپ کے سامنے جو ابھی میں نے اٹھائی نہیں، اور وہ یہ کتاب کا نام ہے خلافت باطنی، الخلافت الباطنی، اور اسے اہل سنت کے عالم دین نے لکھا ہے اور لاہور سے چھپی ہے، اہل سنت کے اداروں سے چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے ساری گفتگو ہی یہ کی ہے کہ اگر شیعوں کا عقیدہ کہ علی خلیفہ بلا فصل ظاہری نہیں تھے تو علی خلیفہ بلا فصل باطنی تھے۔ بات روشن ہے؟ یعنی علی ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل نبی کے نہیں تھے۔ اگر شیعوں کی یہ بات نہ مانی جائے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ علی نبی کے خلیفہ بلا فصل باطنی تھے، یعنی ان پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے واقعی اور حقیقی خلیفہ علی تھے، اور ان شخصیات کا بھی علی سے رجوع کرنا، علی سے مسئلہ پوچھنا اسی بات کی طرف رہنمائی تھی کہ علی ہمارے بھی مولا ہیں۔ یہ کچھ عبارتیں ہیں اور کچھ اس سے متعلق گفتگو ہے جو انشاءاللہ کل ہوگی۔ میں آج بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، فضائل علی در گفتگو ممکن نیست، این بہرست علی کی فضائل کی، علی کے فضائل گفتگو میں ممکن نہیں ہے، این بہرست در سبو ممکن نیست۔ یہ تو سمندر ہے، اسے پیالے میں کیسے لاؤ گے، اسے کٹورے میں کیسے لاؤ گے، اسے سرائی میں سرائی میں کیسے لاؤ گے۔ ہم یہ گفتگو کرتے رہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، پھر بھی ایسا لگے گا کوئی بات ہی نہیں، اور ابھی بہت کچھ کہنے کو تھا جو رہ گیا۔ فضائل کا باب علی کا بڑا روشن ہے، اور فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر صاحب فضیلت صاحب مصیبت بھی ہے، یہ خود بخود ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہوگا۔ جسے اللہ فضیلت دیتا ہے اسے مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس گھر میں، اس سلسلہ امامت میں 4 علی، ایک علی مولا، ایک علی زین العابدین، ایک علی رضا علیہ السلام، ایک علی نقی علیہ السلام۔ چاروں علیوں میں ایک مصیبت مشترک ہے، ایک ظلم چاروں پر ایک جیسا ہوا، ایک جیسا چاروں پر ایک ظلم ہوا، چاروں کے گھروں کو آگ لگائی گئی۔ سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات مکمل تھی، جواب ہو چکا تھا، مگر ہم پر احسان کیا حضرت ابوبکر نے۔ برابر میں بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ فوراً سرکار نے فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے، یہ سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہے جو علی و بطول کا ہے۔ اب بھی نہ روئیں، جو تمام نبیوں کے گھروں سے افضل گھر، کیا ساری مسجد اسے جلانے جاتی؟ 1-2 کتابیں نہیں ہیں، 32 کتابیں تو ہم نے وہ کھول کھول کر دکھائی ہیں، اور پھر انہی کتابوں کو ہم نے ان کے عکسوں کو چھاپ دیا ہے، وہ 46 ہو چکی ہیں۔
46 کتابوں کے عکس میرے پاس موجود ہیں. کل کوشش کروں گا اپنی گاڑی میں ان کو 150 نسخے لے آؤں، جو چاہے لے لیں. اور اب تک 100 سے زیادہ لوگ مکتب اہل بیت کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اختیار کر چکے ہیں. لے جاتے ہیں اپنے کسی بھی بڑے کے پاس. یہ ہماری کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ زہرا پہ دروازہ گرا. پوچھتے ہیں جا کر یہ ہماری کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ کی آواز آئی تم جس گھر کو جلانے کی بات کر رہے ہیں اس میں حسنین رہتے ہیں. تو جواب دی وَإِنْ حسنین بھی رہتے ہوں تو ہم گھر کو آگ لگا دیں. یہ ہماری کتاب ہے جس میں کہا گیا کہ مجھ سے 3 ایسی بڑی غلطیاں ہوئیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. ان میں سے ایک میں فاطمہ کے گھر میں گھسا. یہ ہماری کتاب ہے. اجرکم اللہ. رو رہے ہیں نا آج علی کا سر زخمی ہے. زینب مسلسل رو رہی ہے. عباس کو جب رونا آتا ہے دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں. ساری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے. جب سیدہ نے پہلے علی کی بات کر رہا ہوں، جب سیدہ نے آواز دی کہ اس گھر میں حسنین رہتے، میں نبی تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میرے بابا کو رحلت کی ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا. تو ابن قتیبہ دینوری الامامۃ والسیاست میں لکھتے ہیں کہ لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے اور سب چلے گئے الا 10 لوگ رہ گئے. اور ان 10 لوگوں نے دروازے کو آگ لگا دی. میرا رونے والوں سے سوال ہے کہ جب آگ لگ رہی تھی علی کہاں تھے؟ یہی تو علی کا امتحان ہے. یا علی میرے بعد تمہارا امتحان یہ ہوگا تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا. مجھ سے وعدہ کرو. ہاتھ پکڑ کر کہا نبی نے. مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا مجھ سے وعدہ کرو تلوار نہیں اٹھاؤ گے. مولا علی نے فرمایا میں آپ سے وعدہ کروں. جب کسی نے پوچھا نا تو فرمایا میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا مگر میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اجرکم اللہ. ایک دن وہ حد رو رہے تھے. بات میں علی کو رونا بات میں علی مولا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو حضرت سعد ابن سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کے صحابی مولا کے قریب آئے گا مولا آج آپ کو رونا بہت آ رہا ہے. فرمانے لگے آج دربار میں تم نے دیکھا نہیں کہ جب لوگ اپنا ٹیکس جمع کروا رہے تھے، مالیات جمع کروا رہے تھے، اپنی محصولات کا زکات اور خمس اور مالیات جمع کروا رہے تھے، تو قنفذ سے کہا کہ تمہیں مال معاف ہے. تو تم نے دیکھا نہیں کہ قنفذ کو مال معاف کیوں کر دیا؟ ساسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا علی آپ فرمائے گا فاطمہ پہ ہاتھ اٹھانے کے بدلے کوئی علی کا درد بھی تو سنے. کہاں تھے میرے مولا؟ مولا وہی تھے. کا شعر ہے اللہ کی مرضی کے مطابق شجاعت دکھائے گا. جو اللہ کی مشیت ہوگی اس کے مطابق شجاعت دکھائے گا. کیوں نبی فرما رہے ہیں جیسے یہاں مولا علی کے لیے فرمایا من سبک فقد سبنی؟ کیوں فرما رہے ہیں جس نے مجھے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کیوں نہیں فرمایا جس نے میری عائشہ کو ناراض کیا بی بی کے لیے فرمایا جس نے میری ام حبیبہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری ماریہ قبطیہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کیوں کہتے ہیں جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا؟ ایک گھر جو علی کا جلایا گیا، دوسرے گھر کا سنیں گے تذکرہ، دوسرے علی کا تذکرہ سنیں گے. ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
ایک بیوی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، کبھی اس کی آبا میں آگ لگتی ہے، کبھی اس کے دامن میں آگ لگتی ہے، وہ رستہ بدل کے پھر جانا چاہتی ہے۔ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ لوٹنے والوں نے اس کے سر پہ کوئی ضربت ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بیوی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ جل رہی ہے۔ تو اس بیوی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں میرا بیمار رہ گیا جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا، اور وہ بیوی علی کی بیٹی سے وہ چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پہ علی زین العابدین کو اٹھا کر لائی۔ یہ دوسرے علی کے گھر کے جلنے کا ذکر ہے۔ تیسرا علی امام علی الرضا، ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، بی بی معصومہ قوم کا دامن جلا۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیے، بس آخری کی بحث سن لیجیے۔ چوتھا علی نقی، جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی نا تو امام روتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ جب بیویوں کو اہل خانہ کو باہر لے کر آئے تو امام کے آنسو روک نہیں رہے تھے، تو امام سے بس آخری جملہ، امام سے کسی نے کہا امام مولا آپ امام ہیں، اب اکبر الصابرین ہیں، آپ کا گریہ رک نہیں رہا۔ فرمانے لگے جب گھر میں آگ لگ رہی تھی نا تو میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کبھی اس حجرے میں جاتی تھی، کبھی اس حجرے میں جاتی تھی، اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ پکارتی تھی ہمیں بچاؤ۔ تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ کربلا میں سکینہ کے دامن میں آگ لگی اور حسین کی بیٹی پکار رہی تھی کوئی ہے جو نبی ذاتیوں کو بچائے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کے مرحومین کے مغفرت، بہن اور والدہ کے درجات کو بلند، امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم، یا حسین